السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کے تحت کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دو باتوں کا حکم فرمایا ہے۔ یہ ہے کہ ہم اعمال صالحہ کریں، ایمان لانے کے بعد پہلا جو حکم ہے وہ ہے عمل صالح کرنا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے،
دوسرا حکم اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، گناہ نہ کریں۔ یہ دونوں چیزیں ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، یہ دونوں چیزیں نیکی کرنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، تاکہ ہم جنت حاصل کرنے والے بن جائیں اور جہنم سے بچنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان دونوں چیزوں پر عمل ضروری ہے۔ آدمی کے اندر اعمال کا شوق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے امیدیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ عمل کریں گے تو یہ عطا کریں گے۔ چنانچہ اعمال کے فضائل احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں اور قرآن مجید میں بھی اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ جتنے اعمال ہیں جن کو اعمال صالحہ کہا جاتا ہے، جن کو نیکی کہا جاتا ہے، ان کے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کے وعدے کیے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی اور قرآن مجید میں بھی۔ ابھی جو آیت میں نے پڑھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے جنت الفردوس ہے۔ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جب آدمی ان وعدوں پر امید رکھتا ہے تو پھر اعمال صالحہ کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے۔ سجدے میں پڑا ہوا ہے، اب اسے 100% یقین ہے کہ سجدے میں اللہ تعالیٰ کا قرب مجھے حاصل ہو چکا ہے، اب کوئی پردہ درمیان میں نہیں ہے، میرے اور اللہ کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ اور ایک بالش کی دوری رہ گئی ہے۔ میں ہوں، میرا اللہ ہے، اور میں اس کی اب تعریف کر رہا ہوں سجدے میں اپنی پیشانی رکھ کر کے۔ سبحان ربی الاعلی، میرا رب پاک ہے جو بلند و بالا ہے، اور اللہ کو تصور کر رہا ہے کہ میرے سامنے ہے۔ اب بتائیں، وہ جو شوق دل میں پیدا ہوگا اور جو امید دل میں پیدا ہوگی کہ سجدے میں اللہ میرے سامنے ہے، میری سن رہے ہیں، میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے اس کی تعریف بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، قبر میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں اور جنت میں مجھے داخل کریں گے۔ جب یہ شوق پیدا ہوگا تو آدمی سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا، نہیں اٹھائے گا، وہ بس پڑا ہوا ہے سجدے میں، سبحان ربی الاعلی کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے، اتنی مرتبہ کہہ رہا ہے، ذوق شوق کے ساتھ
اب وہ 3 پر بس نہیں کرتا، 5 پر بس نہیں کرتا، 7 پر بس نہیں کرتا، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، وہ بھی ایک ساتھ میں پڑھ کر کے اللہ اکبر ماشاءاللہ سجدہ ادا ہو گیا، کوئی شوق نہیں۔ ہمارے سجدے، جن کو سجدوں کا سرور حاصل ہو چکا ہے، سجدوں کا مزہ جس کو حاصل ہو چکا ہے، اب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو سر نہیں اٹھا رہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سجدہ جو آپ نے شب برات میں اما عائشہ سے اجازت لے کر کہ عائشہ اگر اجازت ہو تو عبادت کر لو، اما عائشہ نے اجازت دے دی تو جو سجدہ کیا ہے نماز کا، اتنا لمبا سجدہ، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ، اللہ اکبر۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اتنا لمبا سجدہ مجھے شک ہونے لگا کہ کہیں آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی، اتنا لمبا سجدہ۔ فرماتی ہے میں ذرا پاؤں کو چھو کر کے دیکھا کہ آپ زندے ہیں یا اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، مجھے تھوڑی حرکت محسوس ہوئی، امید بلکہ یقین کہ آپ زندہ ہیں۔ آپ وہ دعا کر رہے تھے اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ شوق والا سجدہ، سرور والا سجدہ، اس لیے کہ امید ہے سجدوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، سجدوں سے اللہ تعالیٰ جنت عطا کرتے ہیں، سجدوں سے اللہ تعالیٰ نام اعمال داہنے ہاتھ میں عطا کرتے ہیں، سجدوں سے ہماری قبر نور سے منور ہوتی ہے، سجدوں سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بارش فرماتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جیسا ایک آیت ہے، سجدے کی آیت میں نہیں پڑھوں گا ورنہ آپ پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، سجدہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ، یہ آیت ہے، آیت کا ترجمہ ہے۔ سجدہ کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کے قریب آدمی پہنچ جاتا ہے۔ تو اعمال صالحہ آدمی امیدوں پر کرتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز فرمایا گناہوں سے بچنا، نافرمانی سے بچنا۔ یہ کب ہوگا؟ جب دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، خوف الہی، خشیت الہی، اللہ کا ڈر۔ جب یہ خوف دل میں ہوگا تو پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ جب تک اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، خشیت الہی، خوف الہی دل میں نہیں ہوگا، حضرات علماء اکرام نے لکھا ہے گناہوں سے آدمی بچ نہیں سکتا۔ خوف الہی ہوگا، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے آدمی بچے گا اور بچنے کی کوشش کرے گا۔ کیوں؟ اسے پتا ہے میں گناہ کروں گا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ بچے کو ڈر ہوتا ہے اگر کوئی چیز توڑ دیتا ہے، پھوڑ دیتا ہے۔ جب والد صاحب نے کہا کہ فلاں چیز لاؤ، نہیں لایا، نافرمانی کر دیا، ڈر رہتا ہے ابو جان ماریں گے، سزا دیں گے۔ اسی طرح خوف الہی اگر دل میں آ جائے تو گناہوں سے بچنا آسان، بہت آسان۔
اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہو، ڈرتا ہو، اللہ آپ کے سامنے مجھے حساب و کتاب دینا ہے، آپ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور پھر اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، تو پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پھر تو اس کا ٹھکانہ جنت۔ تو حضرات علماء کرام نے فرمایا یہ دو چیزیں ہیں، امید اور خوف۔ آدمی نیکی کرتا ہے امید کی وجہ سے، گناہوں سے بچتا ہے خوف کی وجہ سے۔ اسی کو فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ اللہ سے امیدیں بھی برابر ہونا چاہیے اور اللہ کا خوف بھی برابر ہونا چاہیے۔ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے خوف کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا، اس لیے کہ خوف بہت ضروری ہے، اور یہی خوف، یہی ڈر جس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں، اور یہ چیز حاصل ہونے والی ہے انشاءاللہ روزے رکھنے کی برکت سے۔ تو ہم اس خوف کے تعلق سے معلوم کریں کہ یہ خوف کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے۔ حضرات علماء اکرام نے فرمایا خوف 3 قسم کا ہے، اس کے 3 درجے ہیں۔ فرمایا ایک عوام الناس کا خوف ہے، ڈر جو عام آدمی کے اندر رہتا ہے۔ خوف الہی وہ کیا ہے؟ عام آدمی جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد ڈرتا ہے، اللہ میں نے گناہ کر لیا ہے۔ گناہ کر کے ڈرنا، گناہ میں ہر چیز ہے، بڑی لمبی فہرست۔ علماء کرام نے گناہ کبیرہ کی ایک فہرست بتائی ہے، 70 بڑے گناہ، ایک فہرست ہے۔ آدمی وہ گناہ کر لیتا ہے پھر اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ ہے عوام الناس کا خوف، نافرمانی کرنے کے بعد ڈرنا۔ یہ بھی انسان کو کامیابی کی طرف لے جائے گا، لیکن یہ عوام الناس کا خوف ہے، ڈر ہے جو دل میں رہتا ہے، نافرمانی کر کے ڈرنا اللہ سے۔ آگے فرمایا ایک صالحین کا خوف ہے، دوسرے درجے کا۔ وہ کیا ہے؟ وہ نیکیاں کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، پھر اللہ سے ڈرتے ہیں، نیکی بھی برابر کر رہے ہیں، نماز بھی وقت پر پڑھ رہے ہیں، اور گناہوں سے بھی بچ رہے ہیں، اور پھر اللہ سے ڈر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک، یا اللہ جیسے تیری عبادت کرنی ہے ویسے ہم نے نہیں کی۔ عبادت کر کے اللہ سے ڈرنا، پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور صبح میں ڈر رہے، اللہ جو عبادت میں نے کی ہے وہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ پوری رات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک، اور پھر آپ نے یہ جملہ کہا تھا
ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک. پوری رات کھڑے ہو کر کے فرمایا یہ صالحین کا خوف خدا ہے. اور آگے فرمایا سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے اونچا درجہ خوف کا وہ عارفین کا ہے. یہ کیا ہے؟ ان کے دل اللہ کی معرفت سے منور رہتے، بھرے رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی یاد میں مستغرق ڈوبے ہوئے، مگر اس کے باوجود اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف، کانپنا، لرز جانا، روتے رہنا. کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی غالب آ جائے اور ہمیں عبادت سے محروم کر دیا جائے. ایک اللہ کی شان ہے، شان بے نیازی. اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، جب چاہے قبول کر لے، جب چاہے رد کر دے. یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے. اس شان بے نیازی کو یاد کر 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 کے عارفین روتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کا دل اللہ کی یاد سے ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے، معرفت سے بھرا ہوا ہے، گناہوں سے بالکل پاک معصوم ہے یا محفوظ ہے. لیکن اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں. کیوں ڈرتے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی وہ جو شان بے نیازی ہے، جو چاہے قبول کر لے، جو چاہے رد کر دے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں. فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس کی عبادت چاہے قبول کر لیتا ہے، جس کی عبادت چاہے رد کر دیتا ہے. اللہ کی شان بے نیازی، اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیریں. کبھی خیر کی ہوتی ہیں، کبھی شر کی ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو کبھی چھوٹے عمل کو قبول کر کے معاف کر دیتے ہیں، چھوٹا عمل، لیکن اللہ تعالیٰ کو قبول، اللہ خوش، اب اسے جنت کے فیصلے. چھوٹا عمل ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے اعمال رد کر دیتے ہیں اور پھر کہاں بھیج دیتے ہیں؟ جہنم میں بھیج دیتے ہیں. خیر کی تدبیر کرتے ہیں تو چھوٹے سے چھوٹے عمل کو قبول کر لیتے ہیں اور جنت میں بھیج دیتے ہیں، اور شر کی تدبیر کرتے ہیں تو پھر بڑے بڑے نیکیاں اللہ تعالیٰ ٹھوکروں میں اڑا کر کے جہنم میں بھیج دیتے. عارفین ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو. شیطان بڑا عابد تھا، بڑا عابد. طاؤس الملائکہ، کتابوں میں لکھا ہے زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی شر کی خفیہ تدبیر غالب آ گئی. وہ راندے درگاہ، اس پر لعنت خداوندی ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا، اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا. اب اس پر لعنت برس رہی ہے. ہاں، اللہ کی شان بے نیازی. کتابوں میں لکھا ہے بڑا عبرتناک واقعہ. حضرت عبداللہ اندلوسی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، حافظ قرآن، اور جن کے بے شمار مریدین، اور ان مریدین میں علامہ شبلی جیسے
اللہ والے ان کے مرید، اور حضرت کو 1,00,000 حدیث ازبر یاد، قرآن کے حافظ، حدیث کے حافظ، اور تقوی اور پرہیزگاری میں بڑے اونچے درجے میں پہنچے ہوئے۔ سنو اللہ کی شان بے نیازی۔ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے اپنے مریدین کے ساتھ، ایک لڑکی پر نظر پڑ گئی۔ وہ نظر کیا پڑی نہیں، اس سے پہلے ایک شہر میں داخل ہو رہے تھے تو دیکھا کہ سارے سلیم ہیں، یعنی عیسائی، ان کا نشان جو ٹیکا ہوتا ہے، انہوں نے دیکھ کر کے فرمایا کیسے بے وقوف لوگ ہیں، کم عقل لوگ ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ یہ جملہ انہوں نے سوچا، کیسے بے عقل لوگ ہیں، ان کی عقل کام نہیں کرتی، شرک کر رہے۔ اس طرح ان کے ذہن میں بات آئی۔ اب دیکھو کیا ہوا، شہر میں اندر گئے تو ایک لڑکی پر نظر پڑی۔ ایک لڑکی پر نظر کیا پڑی، اپنے مریدین سے کہا جاؤ جاؤ اپنا راستہ دیکھو، مجھے اس لڑکی کے پیچھے جانا ہے۔ اب جو مریدین ساتھ میں شیخ سے کہہ رہے ہیں حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اب مجھے تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جاؤ جاؤ۔ اب یہ اس لڑکی کے پیچھے چلے، چلتے چلتے اس کے مکان تک پہنچ گئے۔ گھر کے بڑوں سے بات چیت کی اور کہا کہ مجھے اس لڑکی سے شادی کرنا ہے۔ تو ان کے بڑوں نے کہا ایک شرط ہے، آپ ہمارے ساتھ رہو، ساتھ رہ کر کے یہ جو ہمارے خنزیر ہیں، سور ہیں، یہ جو ریوڑ ہے، اسے آپ چراؤ، پھر دیکھیں گے شادی کے بعد، شادی کی بات بعد میں کریں گے، پہلے یہ کام کر لو۔ حضرت نے منظور کر لیا۔ حافظ قرآن، 1,00,000 حدیث یاد، جن کی خانقاہیں چلتی تھی، جن کے مریدین اللہ اللہ کرتے تھے، اللہ کی شان بے نیازی۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت جس لباس میں جمعہ کی نماز پڑھاتے تھے، ہاتھ میں عصا، سر پر عمامہ، جسم پر قبا، اور حالت یہ کہ سور چلا رہے۔ کتابوں میں لکھا ہے قرآن بھول گئے، احادیث بھول گئے، مریدین جنہوں نے بھی سنا، بازے تو وہیں ان کی روح قبض ہو گئی کہ ہمارے شیخ کا یہ حال کیسے ہو گیا، اور بازے مریدین بیٹھ کر کے رو رہے ہیں اللہ آپ کی شان بے نیازی ہمیں معلوم ہے، جس کو آپ چاہے قبول کر لے، جس کو آپ چاہے ٹھوکر مار کے اپنے دربار سے بھگا دے، اللہ آپ رحم کیجئے، ہمارے شیخ کو واپس کر دیجئے۔ خانقاہوں میں رونا، گڑ گڑانا، کئی خانقاہیں تو بند ہو گئی، کئی ذکر کی مجلسیں بند ہو گئی، اور جو سچے اور پکے مریدین تھے بس رو رو کر ان کا برا حال، اللہ یہ کیا ہو گیا۔ اسی میں علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ جو سچے مرید تھے اور سچے عاشق تھے، ان کے دل میں ایک دن بات آئی، دیکھیں ہمارے شیخ کا کیا حال ہے۔ تلاش کرتے ہوئے گئے اس شہر میں،
جہاں سے آپ گزرے تھے، شہر والوں سے پوچھا حضرت عبداللہ اندلوسی کہاں ہے اس وقت اس شہر میں؟ تو لوگوں نے کہا کہ جاؤ وہاں جنگل میں جا کے دیکھو، سور چرا رہے ہیں۔ حضرت علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ سچے مرید، اللہ کے سچے عاشق، عاشق رسول، عاشق الہی، گئے سلام کیا اپنے شیخ کو، دیکھا میرے شیخ تو سور چرا رہے ہیں، پہلے سے دعائیں مانگی تھی، اللہ آپ کی شان بے نیازی مجھے معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ میرے شیخ پر رحم کیجئے۔ علامہ شبلی جا کر کے سلام کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ تو حافظ قرآن تھے، آپ کو قرآن یاد ہے؟ عبداللہ اندلوسی رحمت اللہ علیہ نے کہا، شیخ نے کہا مجھے قرآن کی کوئی آیت یاد نہیں ہے، میں قرآن بھول چکا ہوں۔ علامہ شبلی نے درخواست کی کہ حضرت کوئی ایک آیت یاد ہو تو پڑھیے۔ عبداللہ اندلوسی رحمت اللہ علیہ شیخ نے کہا کہ ہاں یہ آیت یاد آ رہی ہے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کر دیتا ہے پھر کوئی اسے عزت دینے والا نہیں ہے۔ یہ آیت، ایک آیت، اور وہ بھی انہی کے لیے اللہ نے ذلیل کر دیا، کوئی عزت نہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ۔ پوچھا حضرت آپ تو حافظ حدیث تھے، 1,00,000 حدیثیں آپ کو یاد تھی، کوئی حدیث یاد ہے؟ فرمانے لگے کوئی حدیث یاد نہیں ہے۔ علامہ شبلی نے کہا حضرت کوئی ایک حدیث سنا دیجیے۔ عبداللہ اندلوسی رحمت اللہ علیہ نے کہا، فرمایا ہاں ایک حدیث یاد آ رہی ہے، وَمَن بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو۔ یہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، اور وہ بھی انہی کے تعلق سے تھا۔ اب تو انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا۔ پھر اس کے بعد میں میرے پیاروں، علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ نے اللہ سے وہ راز و نیاز، وہ دعائیں، اللہ میرے شیخ پر رحم فرمائیے، یہ آیت یاد ہے، یہ حدیث یاد ہے، اللہ دوبارہ لوٹائیے۔ آپ کی شان بے نیازی ہم جانتے ہیں، آپ جو عمل چاہے قبول کریں، جسے چاہے آپ رد کر دیں، لیکن اللہ میرے شیخ پر رحم کیجئے۔ اللہ دوبارہ اپنی اصلی حالت پر ان کو لائیے۔ میرا عزیزو، کتابوں میں لکھا ہے عبداللہ اندلوسی رحمت اللہ علیہ روتے جا رہے ہیں اور اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، آپ سے تو ایسی امید نہیں تھی، میں اس وقت سور چرا رہا ہوں، قرآن بھول گیا، حدیث بھول گیا، اللہ معاف کیجئے، جو ہوا اللہ معاف کیجئے، آپ کی شان بے نیازی میں جانتا ہوں
لیکن اللہ مجھے اس حالت میں لا کر کے آپ رکھیں گے، یا اللہ اس کی امید نہیں تھی، پھر آپ نے اللہ کی توفیق سے توبہ کی۔ ہاں میرا عزیزو، پھر توبہ کر کے جو اللہ سے رویا ہے، گر گڑایا ہے، میرا عزیزو، پھر قرآن آپ کو یاد ہو گیا۔ 1,00,000 حدیثیں جو یاد تھی، بھول گئے تھے، پھر یاد ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ دیکھا آپ نے، ہم کیا 1-2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، 1-2 روزے رکھ لیتے ہیں، 1-2 تسبیح پڑھ لیتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے سے بڑا عابد کوئی نہیں، اور پھر اپنے سے دوسروں کو یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ جیسا یہ عبادت کرنے والا ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی غالب آ گئی تو میرے پیارو، ہماری عبادت ہم جانتے ہیں نا، نماز ہم کیسے پڑھتے ہیں، قرآن ہم کیسے تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، ذکر ہم کیسے کرتے ہیں، معلوم ہے، باتیں بھی کر رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، واہ واہ، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کھجا بھی رہے ہیں ہماری نمازیں، اور قرآن مجید کی تلاوت، اللہ اللہ۔ کئی ایسے ہوں گے مجمع میں، اللہ معاف فرمائے، جنہوں نے قرآن کھولا نہیں، پڑھا نہیں، پڑھنا آتا نہیں، اب امید ہے اللہ جنت میں بھیجے، بغیر حساب کتاب کے بھیجیں گے۔ ہاں اگر اللہ خیر کی تدبیر کر کے کوئی چھوٹی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، بیڑا پار ہو جائے، وارے کے نیارے ہیں، مزے ہیں، میں بھی یہی امید کرتا ہوں اللہ خیر کی تدبیر کر دیجئے ہمارے ساتھ، کوئی چھوٹا سا عمل قبول کر کے ہمیں جنت دے دیجئے۔ لیکن اللہ اگر شر کی تدبیر غالب آ گئی، نہیں نہیں، ہم بچیں گے نہیں، پکڑے جائیں گے۔ شر کی تدبیر آپ نے سنی، خیر کی تدبیر بھی ذرا سن لیں تاکہ اللہ سے امید بھی ہم باندھنے لگیں 1-2 منٹ میں۔ نہر زبیدہ کے نام سے ایک نہر، زبیدہ خاتون نے، یہ کون ہے؟ ہارون رشید بادشاہ کی بیوی، اور قرآن مجید کی تلاوت صبح شام، ان کے محل میں 24 گھنٹے تلاوت ہوتی تھی، باری 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 باری، ان کے محل میں 24 گھنٹے تلاوت۔ بڑی عابدہ، زاہدہ، متقی، پرہیزگار۔ انہوں نے سوچا کہ مکے میں، مدینے میں پانی بہت پینے کے لیے کم ہے، بہت دشواری ہوتی ہے حاجیوں کو، اس لیے بغداد سے لے کر عربستان، عرب تک انہوں نے نہر کھدوائی۔ نہر کتنا بڑا کام، بغداد سے نہر کھدوانا، پانی کا انتظام کرنا پینے کے لیے، بڑا کام تھا ان کی زندگی کا، اتنا بڑا کام۔ انتقال ہوا زبیدہ خاتون کا، تو کسی نے خواب میں دیکھ کر کے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ میری مغفرت ہو گئی۔ تو دیکھنے والے نے پوچھا کہ شاید اس نہر کی برکت سے آپ کی مغفرت ہو گئی۔ تو زبیدہ خاتون نے کہا نہیں، اللہ نے وہ پوچھا ہی نہیں، اتنا بڑا کام میری زندگی کا، اللہ نے میرا ایک چھوٹا عمل قبول کر لیا اور میری مغفرت کر دی۔ پوچھا کیا؟ کہا کہ میں ایک مرتبہ جھولا جھول رہی تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ، جھولا جھولنے میں میرا دوپٹہ سر سے نیچے اتر گیا تھا، اچانک اذان کی آواز آئی تو میں اپنا جھولا روک کر کے اذان کے ادب میں نے دوپٹہ دوبارہ سر میں ڈال کر کے اذان کا ادب و احترام کیا تھا۔
اللہ نے کہا زبیدہ تمہیں معلوم ہے ایک مرتبہ تم جھولا جھول رہی تھی، تمہارا دوپٹہ نیچے اتر گیا تھا، اذان کا ادب کر کے تم نے سر پر جو دوپٹہ ڈالا یاد ہے؟ کہاں یاد ہے؟ فرمایا اس کی برکت سے تمہاری مغفرت ہوئی۔ چھوٹا عمل، خیر کی تدبیر جب اللہ کر لیتے ہیں چھوٹے عمل سے جنت مل جاتی ہے، اور اگر شر کی تدبیریں ہو گئی تو پھر آپ نے دیکھا عبداللہ اندلوسی، چلو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا، ان پر رحم کیا، دوبارہ وہ حالت واپس آئی، لیکن اگر اللہ خدا نہ خواستہ شر ہی کی تدبیر کرتے رہے، آدمی نماز بھی پڑھتا رہے گا، روزہ بھی رکھتا رہے گا اور حج بھی کرتا رہے گا، سب کچھ کرتا رہے گا، لیکن آخر میں کوئی ایسا عمل سامنے آئے گا ایمان چلا جائے گا دنیا سے بغیر ایمان۔ اللہ کی شان بے نیازی، جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے اللہ۔ اس لیے میرے پیارو یہ خوف ہمارے دل میں پیدا ہونا ہے، اسی خوف کے لیے جس کو تقویٰ کہتے ہیں، اللہ کا ڈر، گناہوں سے بچنا، وہ چیز اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے مسلمانوں پر سال میں ایک مرتبہ روزے فرض کیے۔ روزوں سے مقصد یہی خوف ہے، یہ ڈر اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ رمضان اور روزوں کے کیا فضائل ہیں آئندہ جمعہ اگر زندگی باقی رہی تو عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرتے رہے، اللہ ہمیں رمضان نصیب فرمائیے اور روزے رکھنے کی توفیق دیجیے، اور روزوں سے جو تقویٰ، جو خوف مطلوب ہے آپ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ وہ ہم سب کے اندر پیدا کیجیے۔ اور یہ بھی اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ ہمیشہ خیر کی تدبیر غالب رکھیے اور کوئی ہمارا چھوٹا سا عمل قبول کر کے بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت عطا فرمائیے۔ شر کی تدبیریں نہ کیجیے، رو رو کر کے اللہ سے مانگتے رہے، مانگتے رہے، مانگتے رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ خیر کے فیصلے فرمائیں گے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اندر، آپ کے اندر اور سارے مومنین مومنات، مسلمین مسلمان جو قیامت تک آنے والے ہیں، اللہ ان سب کے ساتھ خیر کی تدبیریں فرمائے، اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور عبادت کا ذوق شوق نصیب فرمائے، اور آنے والے رمضان میں اللہ ہم سب کو پورے روزے رکھنے اور پوری تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعاؤں کا خوب اہتمام کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔